السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی چند آیات آج آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بالفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے، ترجمے کا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ پٹکنا، اور اس کا انجام بھی ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ظالم قرار پاؤ گے۔ اب اگر اس چیز پر بحث کی جائے کہ وہ کون سا درخت تھا تو یہ ایک بہت غیر ضروری ڈسکشن ہوگا۔ اگر ہم یہی سوچنے بیٹھ جائیں کہ وہ کون سا درخت تھا، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی اور اسی درخت سے کیوں منع کیا گیا، منع کرنے کی وجہ کیا تھی، اس درخت میں شاید کوئی خرابی تھی، یعنی جس سے حضرت حوا کو یا آدم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، یعنی یہ ساری جو بھی باتیں ہیں یہ بہت غیر ضروری باتیں ہیں۔ اصل غرض جو تھی وہ آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز کا انتخاب تو کرنا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا انتخاب کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نہ نام لیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خاصیت بتائی ہے، اور فرمایا کہ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ اصل میں اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا، یعنی جو حقیقت تھی وہ انسان کے ذہن میں آ جائے کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے۔ لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو یہ تو بہت غلط بات ہے، اور پھر اگر شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ گے تو پھر جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ اپنے اس مقام لائقی، اپنی اس فردوس گم گشتہ کی بازیافت تم صرف اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ہٹانے کی کوشش شیطان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یقیناً اگر تم ایسا کام کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے، تو ظالم کا جو لفظ ہے وہ نہایت اہم استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ اب ظالم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں، ظلم جو چیز ہے نا وہ حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظلم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً تو خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ پھر ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا۔ قرآن میں کئی جگہ پر جو گناہ والی چیز ہے اس کے لیے ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور گناہ کرنے والے کے لیے ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان ہے۔ اب شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہی ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقعہ انسانیت تو اسی سے ہی دشمنی کی متغذی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو چیزیں وہ پیش کرتا ہے، جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے، ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اسی طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں کہ وہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال کے اندر پھنس گیا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے مقام کا پتہ چلا اور اسے اپنے قصور کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی اور فرما برداروں میں شامل ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کروائیں، اور انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جس کے ساتھ وہ خطا بخشنے کے لیے دعا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر
ان کے دل کے اندر وہ بات ڈالی اور ان کے حال پر رحم فرمایا اور انہیں اس معافی کے لیے بھی الفاظ بتا دیے۔ اب اگر بات کریں توبہ کی، تو توبہ کے اصل معنی ہیں رجوع کرنا یا پلٹ کے جانا۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا، طریقے بندگی کی طرف پلٹ آیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا اور پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف کرے چاہے نہ کرے۔ پھر بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے یہاں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی غلطی کا متعارف، اپنی نافرمانی پر نادم اور بغاوت کی روش کو چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اوپر کے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم علیہ السلام اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے، گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا۔ اب نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا اور نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوح انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا، برعکس اس کے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتائیں۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا، تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا مقتضا نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا، زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی۔ اور کچھ لوگ یہی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، یہی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا، اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کے لیے تھی۔ البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر اوپر حاشیہ نمبر 48 میں کیا جا چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے جن کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ مزید آگے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے سوالات یہاں پہ کلیئر بھی ہوتے جا رہے ہیں، جیسے کہ ابلیس کون تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں بھیجا۔ اوورآل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فی الحال نہیں پتہ، یا ہم سنائی باتوں پر ہی لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ایک بار کھول کے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔